محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیتیں تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قیامت کے دن بعض چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، اور بعض چہرے ہوں گے جن پر سیاہی ہوگی، کالا پن جن چہروں پر ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ چہرے جن پر سیاہی ہوگی، کالا پن ہوگا، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہٰذا تم اپنے کفر کا مزہ چکو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ چہرے جو تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، ابیضت وجوہ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کا مصداق بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو مشہور قول جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور دیگر مفسرین نے بھی اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض چہرے قیامت کے دن جو تر و تازہ ہوں گے وہ لوگ ہم اہل السنہ، جو لوگ ہر معاملے میں، عبادات میں، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے، رسولوں کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اللہ کی بات ماننے والے ہوں گے۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جن کے چہرے سیاہی جن کے چہروں پر ہوگی، جن کے چہرے کالے ہوں گے، تو اس سے مراد کہا گیا ہم اہل البدع، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین میں نئے کاموں کو ایجاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری ان کے دین میں نہ ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انہوں نے اختیار نہ کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن ان کے چہروں پر اس طرح کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ عبادت مقصد زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عبادت مقصد زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی عبادت کو بنایا ہے، تو اس کے سارے طریقے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ عبادت کس طرح کی جائے، عبادت کیسے کرنا ہے، نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور کعبۃ اللہ کا حج کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ لہٰذا عبادت اسی کو کہا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ لہٰذا قرآن مجید میں ہمیں اسی بات کا حکم بھی دیا گیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں تم اسے لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رکنے کے لیے کہیں، تمہیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے، ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے۔ دین کے معاملے میں انسان اپنی منمانی نہیں چلا سکتا، خاندانی رسوم و رواج پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، اور دین پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے دعوے دار ہو تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا کہاں مانو اگر تم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو۔ شیطان انسان کا ہمیشہ سے ازلی دشمن رہا ہے، ہمیشہ سے انسانوں کا دشمن رہا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد شیطان کا مشن ہی یہی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے، انسانوں کو غلط راستے پر لے جائے، یہ شیطان کا کام ہے۔
شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے دو طریقے اختیار کیے ہیں، دو راستے شیطان نے اختیار کیے ہیں۔ ایک راستہ ہے بے دینی کا، یعنی انسان کو نفسانی خواہشات کا غلام بنا کر، نفسانی خواہشات کا پجاری بنا کر اسے دین کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے اسے لگا دیتا ہے، اور وہ انسان دین پر عمل کرنے کے بجائے نفسانی خواہشات پر عمل کرتا چلا جاتا ہے اور شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تو شیطان کا یہ پہلا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیشہ سے اس نے انسانوں کو گمراہ کیا۔ شیطان کا جو دوسرا طریقہ ہے گمراہ کرنے کا، جو کہ بڑا خطرناک طریقہ ہے، شیطان اگر دیکھتا ہے کہ کوئی انسان پہلے طریقے میں گمراہ نہیں ہو پا رہا ہے اور اسے انسان کو اس طریقے میں گمراہ کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو دوسرا طریقہ وہ یہ اختیار کرتا ہے کہ عبادات کے نام پر، دین کے نام پر وہ انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، دین کے نام پر انسان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور دین کے نام پر غلط راستے پر لے جانے کی انسان کو پوری کوشش کرتا ہے۔ اور بہت سارے انسان جو پہلے مرحلے میں، شیطان کا جو پہلا مرحلہ تھا اس مرحلے میں بچ جاتے ہیں، اور اکثر انسان شیطان کے اس دوسرے مرحلے میں پھنس جاتے ہیں اور اس شیطان کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ شیطان اس میں غلبہ پاتا ہے کہ دین کے نام پر شیطان انسان کو بہت ساری چیزوں میں گمراہ کر دیتا ہے، اور یہیں سے دین کے اندر نئے طریقے ایجاد ہوتے ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایسے راستوں کو اختیار کرتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ہی نہ دیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نام پر ایسی چیزوں پر عمل کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، سر فہرست اس میں اہل البدع ہے، جن لوگوں نے دین کے نام پر بہت ساری بدعتوں کو ایجاد کر لیا ہے۔ اگر اس موضوع کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی اس آیت پر اگر ہم غور کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس پر سیدھے چلے جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، کیونکہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے دھتکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا شیطان کو، تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات مان لی، تو شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّكَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب وہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر بندوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر سیدھے چلے جاؤ، کیونکہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہہ کے آیا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر ادھر چند راہیں اور ادھر چند راستے میں نکال لوں گا جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ عَنْ سَبِيلِ، وہ راستے کہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مستقبل کو لے کر، اپنی امت کے فیوچر کو لے کر بہت ساری پیشن گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے اپنی احادیث میں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو ایسے اعوان اور ایسے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے گزرے ہوئے رسولوں کی ان کی تعلیمات کی پوری اتباع کی، پوری پیروی کرنے کی کوشش کی، پوری اتباع کی، لیکن ان انبیاء کے گزر جانے کے بعد، ان اچھے لوگوں کے گزر جانے کے بعد، ان صحابہ کے گزر جانے کے بعد بعض ایسے ناخلف لوگ دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے دین میں بدعتوں کو ایجاد کر دیا،
دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کر دیا، بدعتوں کو ایجاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں وہ کہیں گے جو خود نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسے کاموں کا حکم دیں گے جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، ایسے کاموں کے کرنے کی بات کہیں گے جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اور بدعت کہا جاتا ہے ایسے کاموں کو جن کام کے کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس کو دین سمجھ کر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ شیطان کے نزدیک، سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، شیطان کے نزدیک معصیت سے زیادہ اسے بدعت پسند ہے۔ شیطان معصیت سے زیادہ بدعت کو پسند فرماتا ہے۔ معصیت کیا ہے؟ ایک گناہ ہے، اور بدعت کیا ہے؟ دین میں نئے کام کو ایجاد کرنا اور ثواب کی نیت سے اس کام کو انجام دینا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور شیطان کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ کیوں بہت پسند ہے؟ اس لیے کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یعنی چوری کا کام کرتا ہے، وہ چور ہے، اس کا پیشہ چوری کرنا ہے۔ اگر ہم اس سے مل کر پوچھیں کہ تو کیا کام کر رہا ہے، تیری مصروفیت کیا ہے، تو کہے گا کہ میں چوری کرتا ہوں، یہ بہت برا کام ہے، غلط کام ہے۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں افسوس ہوگا، اس کا ضمیر کہیں نہ کہیں اسے غمزدہ کرے گا اس کام پر کہ جو کام تو کر رہا ہے بڑا غلط کام کر رہا ہے، تو کیا ہے، برائی کا کام کر رہا ہے۔ تو لہذا چور معصیت کو برائی سمجھ کر انجام دے گا۔ لیکن اسی کے برعکس ایک مولوی ہے جو کہ فاتحہ دلاتا ہے، تو فاتحہ دلانے والے مولوی سے اگر پوچھا جائے کہ تو کون سا کام کر رہا ہے، تو کہے گا کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، اور ایسا کام کر رہا ہوں جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ حالانکہ یہ کام ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور جنت کے بجائے یہ جہنم کے قریب کرنے والا کام ہے۔ لیکن یہ مولوی جو فاتحہ دلانے والا ہے، اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، بھلائی سمجھ کر کرتا ہے، اچھائی سمجھ کر کرتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان کے نزدیک یہ بدعت زیادہ پسند ہے بنسبت معصیت کے، وہ بدعت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جو انسان بدعت میں مبتلا ہوتا ہے وہ انسان اپنا سب کچھ بیکار کر دیتا ہے، اس کی محنت بیکار ہو جاتی ہے، اس کا وقت بیکار ہو جاتا ہے، اس کا پسینہ بیکار ہو جاتا ہے، اور جتنی محنت وہ کرتا ہے وہ ساری کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں بیان فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے، کیا میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بناؤں جو اعمال کر کے بھی خسارے میں ہیں، جو نیکیاں کر کے بھی نقصان میں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنی کوششوں کو، اپنی محنتوں کو دنیا کی زندگی میں بیکار کر دیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، بڑا نیک کام کر رہے تھے، لیکن ان کا یہ کام، ان کی یہ نیکیاں انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گی۔ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن چند چہرے ہوں گے جن پر افسوس چھایا ہوا ہوگا، افسوس کی وجہ سے ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیوں جھکے ہوئے ہوں گے؟ کیا دنیا میں انہوں نے عمل نہ کیا ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ دنیا میں ان لوگوں نے عمل کیا ہوگا، عاملۃ، دنیا میں وہ لوگ بہت زیادہ عمل کر چکے ہوں گے، اتنا عمل وہ کر چکے ہوں گے، ناصبہ، عمل کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکا چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کل قیامت کے دن ان کے چہرے افسوس کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں پر عمل کیا جس کا تعلق قرآن مجید سے نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ تھا۔ اس کی وجہ سے ان کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا، ان کی نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا، مختصر سے واقعے کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک راہب کو دیکھا، ایک عیسائی عالم کو دیکھا راستے میں،
جو بڑا محنت کر رہا تھا، عبادت کے نام پر بہت محنت کر رہا تھا، اپنے آپ کو بڑا تھکا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس تھکان کو دیکھ کر، اس کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر افسوس، جن پر شرمندگی کی وجہ سے جو چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، حالانکہ وہ بہت زیادہ عمل کر چکے ہوں گے، اور عمل انہوں نے اتنا کیا ہوگا کہ عمل کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا. لہٰذا جو چیز قرآن مجید سے ثابت نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، کتنے سارے اعمال بھی انسان کر لے، وہ تمام کے تمام اعمال مردود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہ ہوں گے. سعید بن المسیب مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو نماز فجر کے بعد ایک شخص کو نفل نماز کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا. نماز فجر کے بعد ایک شخص کو نفل نماز کا اہتمام کرتے ہوئے سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے دیکھا تو کہا، نماز پڑھنے سے اس شخص کو روکا کہ اب نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نماز مت پڑھو. نماز پڑھنے سے انہوں نے اس شخص کو روکا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز ادا نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح نماز عصر یعنی فرض نماز ختم ہو جانے کے بعد مغرب تک کوئی نفل نماز ادا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور وہ شخص نماز فجر کے بعد دوسری نفل نماز پڑھ رہا تھا. سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے اسے روکا تو اس نے کہا، هل يعذبن اللہ علی الصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے پر مجھے عذاب دے گا؟ میں کون سا برا کام کر رہا ہوں؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب دے گا؟ تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے اسے سمجھایا کہ نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی تجھے عذاب نہ دے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تجھے عذاب میں مبتلا کرے گا. لیکن بدعات کی وجہ سے دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. دین میں جو لوگ بدعاتیں ایجاد کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ دین کی شکل بدل کر رہ جاتی ہے. جو اصل دین جو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کے ذریعے دنیا میں بھیجتا ہے، وہ دین کی شکل بدل کر رہ جاتی ہے. جو اصل دین ہے بدعاتوں کی وجہ سے وہ دین چھپ جاتا ہے، اور جو نقلی دین ہے، جو بناوٹی دین ہے، جس کو لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، وہ دین دنیا میں باقی رہ جاتا ہے. اگر ہم اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو آج عیسائی جس دین پر عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے بالکل واضح مثال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس دین کو لے کر آئے تھے؟ خالص توحید کو لے کر آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی دعوت خالص توحید کی دعوت تھی. لیکن آج کرسچینٹی لوگ جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہ دین کچھ اور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ دین کچھ اور تھا. تو بدعاتوں کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین کی شکل بدل کر رہ جاتی ہے. لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو علماء کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے، سنت کو سنت کہیں گے، بدعات کو بدعات کہیں گے، حق بات کو حق کہیں گے اور گمراہی کو گمراہی کریں گے. کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں ایسے علماء کو پیدا کرے گا، اور یہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے. حضرات ایک بات جان لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ بدعات کس کو کہا جاتا ہے، بدعات کی تعریف کیا ہے، بدعات کس کو کہا جاتا ہے. تو بدعات کہا جاتا ہے ایسے کام کو جس کو سرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہ ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کو کیا ہو لیکن جو وقت کیا ہے اس وقت کو بدل کر دوسرے وقت پر کرنا، یا پھر جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے اس جگہ سے بدل کر دوسری جگہ اس کام کو کرنا، یا پھر
جس شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کی شکل کو بدل کر کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لہذا اس کی مثالیں ذرا غور فرمائیں۔ سب سے پہلے بدعت کہا جاتا ہے اس عمل کو جس کو سرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہ ہو، جیسے میلاد النبی کا معاملہ۔ میلاد النبی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں اور کتب احادیث پر غور کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات پر غور کرتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے دن کو عید کے نام پر منایا نہیں، کسی نے بھی منایا نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے اور نہ ہی اتنے لوگ جو آپ کے بعد گزرے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، کسی نے بھی اس کام کو انجام نہیں دیا ہے، عید کے نام پر منایا نہیں ہے۔ لیکن کوئی انسان اب میلاد النبی بناتا ہے تو یقیناً یہ بدعت ہے، کیونکہ دین کے نام پر وہ کر رہا ہے اور ایسا کام کر رہا ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام تو کیا ہے لیکن اس کی جگہ بدل کر ہم وہ کام کرتے ہیں تو بدعت کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد جو انسان درود شریف پڑھتا ہے، جس کو درود ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو دعا بیان کی گئی ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس دعا کا اگر اہتمام کرتا ہے تو بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے جو اذان کے ختم ہو جانے کے بعد درود ابراہیم پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ یہ سنت ہے، اس طرح کرنے پر بڑی سعادت بیان کی گئی ہے، بڑی خوشخبری بیان کی گئی ہے، عظیم خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی جگہ بدل دے، درود شریف کو اذان کے بعد پڑھنا ہے، اگر کوئی انسان اس کی جگہ بدل کر درود شریف کو اذان سے پہلے پڑھتا ہے، مائک میں اذان سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے اور اس کے بعد اذان کہتا ہے، تو یہ چیز بدعت کہلائے گی۔ جس جگہ درود شریف کو پڑھنا ہے اسی جگہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اگر اس کی جگہ بدل کے کوئی انسان اذان سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو بدعت کہلائے گا۔ اسی طرح جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، یہ وقت کی مثال، جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے لیکن جگہ بدل کر کام کرنا، جیسے سورہ فاتحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے کھانے کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس چیز کو بدعت کہا جائے گا۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے کھانا سامنے رکھ کر کھانے پر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس چیز کو بدعت کہا جائے گا، کیونکہ جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں نہ پڑھ کے جس جگہ نہ پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نہیں ہے سورہ فاتحہ، وہاں پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا اور عبادت سمجھنا، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ شکل بدل دی جائے، شکل بدلنے کی مثال یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کو ضروری قرار دیا گیا، ہر عمل کے لیے نیت کو ضروری قرار دیا گیا، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ اب نیت کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو، انسان جو دل میں عزم مصمم کرتا ہے، جو پکا ارادہ کرتا ہے دل میں، دل کے مضبوط ارادے کو، پکے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی شکل بدل کر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نمازوں کو کھڑتے ہوئے زبان سے نیت کے کلمات کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے کلمات کو زبان سے ادا نہیں کیا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زبان سے نیت کے کلمات کو ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں، کعبے کا رخ کیے ہیں، مختلف قسم کے وہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ کر کے نیت کرتے ہیں تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ تو بہرحال بدعت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے کیا ہی نہ ہو لیکن اس کو دین میں نئے طور پر ایجاد کر کے کرنا، یا جس وقت آپ نے کیا ہے وقت کو بدل کر کرنا،
جس جگہ آپ نے کیا ہے اس جگہ کو بدل کر کرنا، یا جس شکل میں آپ نے کیا ہے اس شکل کو بدل کر کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور یہ انفرادی عبادت ہے۔ کہیں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ اجتماعی طور پر مل کر ذکر کیا گیا ہو، کہیں بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ انفرادی ذکر ہے، الگ الگ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو۔ اسی مناسبت سے سنن دارمی میں ایک روایت منقول ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی ایک مسجد میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ اس مسجد میں حلقے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک حلقہ بنا ہوا ہے اور اس کا ایک لیڈر ہے، یہاں پر ایک حلقہ بنا ہوا ہے، اس کا ایک لیڈر ہے، اور وہ لیڈر اپنے حلقے والوں کو حکم دے رہا ہے سبح اللہ مئتن، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ اب پورے لوگ، وہ حلقے کے لوگ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنا شروع کر رہے ہیں، اور اس حلقے کا لیڈر اس بات کا حکم دے رہا ہے حلل اللہ مئتن، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہو۔ تو اس حلقے کے تمام لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہنا شروع کر رہے ہیں۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس عمل کو ان کے، تو فوراً بلایا، ڈانٹا ان لوگوں کو، کہا ابھی میرے رسول کا کفن میلا نہیں ہوا ہے، تم نے دین میں نئے کاموں کو ایجاد کر لیا ہے، دین میں بدعتوں کو ایجاد کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا اور ڈانٹا، منع کیا اس طرح کے کام کرنے سے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا کام کر رہے تھے؟ وہ کیا کام کر رہے تھے؟ اگرچہ کہ وہ عبادت کر رہے تھے، نیک کام ہی وہ انجام دے رہے، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، لیکن جس طریقے سے وہ ذکر کر رہے تھے وہ طریقہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت تھا، اور نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت سے ثابت تھا۔ اس وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور اس سے رکنے کے لیے کہا۔ اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمارے سامنے 15 شعبان ہے۔ 15ویں شعبان کو لوگوں نے عید کے نام پر ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ جس طرح دیگر عیدیں منائی جاتی ہیں، 15ویں شعبان بھی ایک عید کے طور پر منائی جاتی ہے، حالانکہ در حقیقت یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے، لیکن آج عید کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے، نئے کپڑوں کو پہنا جاتا ہے، اور مصیبت تو یہ ہے کہ اس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس رات قبر کی زیارت کرنا اس کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر قبروں کی زیارت کی جاتی ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ لوگ جو گمراہ مسلمان ہیں وہ لوگ شب برات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں، کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں، جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں، اور اسی مناسبت سے 15ویں شعبان کو گھروں میں عمدہ کھانے پکائے جاتے ہیں، اور وہ کھانے پکائے جاتے ہیں جو کھانے کے مرے ہوئے لوگوں کو پسند تھے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روحیں آئیں گی اور اس کھانے کا مزہ چکھ کر جائیں گی۔ یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، گمراہ کن عقیدے ہیں، جن کو لوگوں نے دین کے نام پر ایجاد کر لیا ہے، اور 15ویں شعبان کو یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں، بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ اور 15ویں شعبان کے تعلق سے بہت سارے لوگ عوام کو کنفیوز کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتے ہیں، جیسا کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہر اہم معاملے کا فیصلہ فرمائے گا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر اہم معاملے کا، سال میں جو اہم معاملات پیش آنے والے ہیں اس اہم معاملے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اس آیتوں کو شب برات سے جوڑ دیا جاتا ہے، سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں کو، حالانکہ قرآن مجید کی آیت کی اس تفسیر اگر ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ آیتیں شب قدر کے بارے میں نازل کی گئی۔ قرآن کب نازل کیا گیا؟ رمضان میں نازل کیا گیا، اور شب قدر میں نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو لہٰذا عوام کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ اب عوام کو اتنا علم نہیں
کہ وہ ان باتوں کو پرکھ سکیں، سمجھ سکیں، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے عالموں نے قرآن و حدیث سے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بچنے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ بڑی جامع نصیحت فرمائی، بہت اہم نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی نصیحتیں تو بہت عمدہ تھیں، ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور جو شخص میرے بعد زندگی گزارے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، دین میں بہت ساری نئی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی، بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ اب ایسی صورت میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے وقت میں تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور میرے صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان کی سنتوں کو تمہیں لازم پکڑنا ہے۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہ بالنواجذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سنتوں کو، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ عضوا علیہ بالنواجذ یعنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ داڑھوں کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس وجہ سے داڑھ کی بات اس حدیث میں کی گئی ہے، عضوا علیہ بالنواجذ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے تمہیں بچنا چاہیے، کیونکہ دین میں ہر نیا کام جو بھی ایجاد ہوتا ہے وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ جو انسان کو سیدھے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا جو دین میں نئے بدعات کے نام پر ایجاد کیے جاتے ہیں، نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اور خصوصاً ہمارے ان نادان بھائیوں کو جو اس طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہیں، سیدھے راستے کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اتباع کی طرف واپس آنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔